بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ٹوڈیز ویڈیو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک پر، جو کہ ہے جین پیاجے's تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں یا ایجوکیشن کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشلی بنائی گئی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں جین پیاجے کی ذہانت سے بری ہوئی اس فیسینیٹنگ جرنی کو۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جین پیاجے تھے کون۔ وہ ایک سوئس سائیکالوجسٹ تھے جو 1930s میں لیڈنگ تھیورسٹ کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے ایک 4 اسٹیج تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو انٹروڈیوس کروایا، جو بتاتی ہے کہ کیسے بچوں کی سوچ اور سمجھ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ پیاجے کا ماننا تھا کہ یہ سٹیجز بایولوجیکل ہوتے ہیں، یعنی ہر بچہ ان سٹیجز سے ایک فکسڈ آرڈر میں ہی گزرتا ہے، لیکن انوائرمنٹ اور کلچر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کی ڈیولپمنٹ تیز ہو سکتی ہے اور کسی کی سلو۔ نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوگنیشن ہے کیا۔ تو جو لفظ کوگنیشن ہے، اس کو لیٹن ورڈ کوگنوسر سے نکالا گیا ہے، سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو نو، ٹو ریکگنائز یا کسی چیز کو کنسیپچولائز کرنا۔ تو کوگنیشن کا مطلب ہے وہ تمام مینٹل پروسیسز جو انسان یوز کرتا ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرسیو کرنے کے لیے، یا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اور انفارمیشن کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ یعنی یہ ہماری تھنکنگ ایبلٹی کا ایک بیسک پارٹ ہے۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ وہ پروسیس ہے جس میں مینٹل ایبلٹیز برتھ سے لے کر اڈلٹ ہوڈ تک ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک 4 سال کا بچہ اور ایک 6 سال کا بچہ کس طرح سے سوچتا ہے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے، وہ کس طرح سے ریزن کرتے ہیں یا پرابلمس کو سالو کرتے ہیں، یہ سب کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی تھنکنگ اور ریزننگ میں جو چینجز ایج کے ساتھ آتی ہیں وہ اسی پروسیس کا ایک پارٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں پیاجے's تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، تو پیاجے کا ماننا تھا کہ جو چلڈرن ہیں وہ ایکٹیو تھنکرز ہوتے ہیں اور وہ کانسٹنٹلی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سمجھ اسکیماز کی فارم میں ہوتی ہے، یعنی یہ وہ مینٹل فریم ورکس ہوتے ہیں جو بچہ یوز کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کو سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اگر ہم اسکیماز کی بات کریں تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں، وہ مینٹل فریم ورکس ہیں جن کی مدد سے ہم انفارمیشن کو سمجھتے اور آرگنائز کرتے ہیں۔ بچپن میں اسکیماز بہت سمپل ہوتے ہیں، جیسے سکنگ ہو گیا یا کسی چیز کو پکڑ لینا۔ سم ٹائمز اسکیماز کو اسکیمز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مختصر الفاظ میں دیکھیں تو یہ ایک پرسن کی پکچر آف دا ورلڈ ہے، یعنی کوئی بھی انسان دنیا کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ پیاجے کے مطابق جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اسکیما ریفلیکسو نیچر کا ہوتا ہے، یعنی بنا سوچے کچھ ایکشنز پرفارم کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ایک نیو برن بیبی کے منہ میں کوئی بھی آبجیکٹ آپ ڈالیں گے، کوئی بھی چیز ڈالیں گے، تو وہ اس کو آٹومیٹکلی سک کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سکنگ ریفلیکس بیبی کا پہلا اسکیما ہوتا ہے۔ سٹارٹ میں تو بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ کون سے آبجیکٹ کو اس نے سک کرنا ہے اور کون سے آبجیکٹ کو سک نہیں کرنا۔ اس وقت اس کے پاس ایک سنگل اسکیما ہوتا ہے جو کہ سکنگ کا ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بیبی سیکھتا ہے کہ صرف ملک پروڈیوسنگ چیزوں کو ہی میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور نان ملک پروڈیوسنگ آبجیکٹس کو میں نے ریجیکٹ کر دینا ہے۔ اس سٹیج تک بیبی کے پاس 2 اسکیماز ہو جاتے ہیں۔ ایک اسکیما ہوتا ہے ملک پروڈیوسنگ آبجیکٹس کے لیے اور دوسرا اسکیما ہوتا ہے نان ملک پروڈیوسنگ آبجیکٹس کے لیے۔ نیکسٹ، پیاجے کے مطابق جب بھی بچے کے اندر اسکیماز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، مینٹل فریم ورکس بن جاتے ہیں اور بچہ کسی چیز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو نیکسٹ جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈپٹیشن کا۔ ایڈپٹیشن کو پیاجے نے لرننگ کہا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک لرننگ کا ہی فیز ہے جس میں بچہ چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اب بچہ ان چیزوں کو 2 مختلف انداز میں سیکھتا ہے، یا تو ایسیملیشن ہوتی ہے یا اکوموڈیشن ہوتی ہے۔ اب ایسیملیشن اور اکوموڈیشن جو ہیں یہ دونوں انسیپریبل ہیں، یعنی ہمیشہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایسیملیشن کا مطلب یہ ہے
کہ آپ ایگزسٹنگ اسکیما کو کسی نیو سچویشن یا نیو ایکسپیرینس میں فٹ کر لیتے ہیں. اور اکاموڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ اسکیما کو چینج کرتے ہیں، نیو اسکیما کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ نیو سچویشن کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اگر ہم ایسیمیلیشن کو دیکھیں تو ایسیمیلیشن کا مطلب ہے کسی نئے ایکسپیرینس کو اپنے ایگزسٹنگ اسکیما میں فٹ کر لینا. یعنی جب ہم کسی نئے آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور کسی پہلے والے ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایسیمیلیشن کہلاتا ہے. اگزامپل یہ ہے کہ جیسے ایک بچے کو ایک ڈونکی کی پکچر دکھائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ریئل لائف میں بھی ایک ڈونکی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ ایک دم سے اپنے ایگزسٹنگ اسکیما کو، یعنی وہ ڈونکی کی جو پکچر اس کے مائنڈ میں بنی تھی، اس کو یوز کرتے ہوئے وہ بتائے گا کہ یہ ایک ڈونکی ہے. لیکن اگر بچہ اس کے ساتھ ایک زیبرا کو بھی دیکھ لیتا ہے، اب چونکہ وہ پہلے ڈونکی کو دیکھ چکا ہے، اس کے پاس جو اسکیما تھا وہ ڈونکی کا تھا، تو وہ زیبرا کو بھی دیکھ کر کہے گا کہ یہ بھی ایک ڈونکی ہے، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی ڈونکی کا ہی اسکیما ہے اور زیبرا جو ہے وہ ڈونکی جیسا ہی لگتا ہے، تو اس نے زیبرا کو ایسیمیلیٹ کر لیا اپنے ڈونکی والے اسکیما میں. اکاموڈیشن کیا ہے؟ ایسیمیلیشن کا مطلب ایگزسٹنگ اسکیما میں آپ نیو ایکسپیرینس کو بھی فٹ کر لیتے ہیں. لیکن اکاموڈیشن کیا ہے کہ آپ اپنے پرانے اسکیماز کو بدلتے ہیں اور یا پھر نیو اسکیماز کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا نیا ایکسپیرینس پرانے ایکسپیرینس سے یا اسکیما سے میچ نہیں کر رہا ہوتا. اب ہم وہی اگزامپل دیں کہ وہی بچہ جو کہ زیبرا کو دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کو کہا کہ یہ ایک ڈونکی ہے، تو وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسیمیلیشن کا پروسیس وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو بتایا گیا، اس کی ماما اس کو بتاتی ہیں یا کوئی بھی اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ زیبرا ہے اور ڈونکی اور زیبرا ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو اب اس کے پاس دو اسکیماز ڈیولپ ہو گئی کہ زیبرا کے لیے الگ سے اسکیما ڈیولپ ہو گیا اور ڈونکی کے لیے الگ سے. اب وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہے. تو اس پروسیس کو کہیں گے اکاموڈیشن، یعنی وہ پروسیس جس میں وہ ایک نیا اسکیما کریٹ کرے گا اور ایک نئی چیز کو لرن کرے گا. تو اگر ہم دیکھیں کہ ایڈپٹیشن کیا ہے، تو جب بھی ہم کوئی نیا ایکسپیرینس فیس کرتے ہیں پہلے ہم اسے ایسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ میچ نہ کرے تو ہم اپنا اسکیما چینج کرتے ہیں، یعنی اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. یہ دونوں سٹیپس مل کر بناتے ہیں ایڈیپٹیشن، جو کہ لرننگ کا کور پارٹ ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکویلیبریشن، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے پیاجے کا. پیاجے کا ماننا تھا کہ لرننگ ہمیشہ ایک اسموتھ لائن میں ہوتی ہے. جب بچہ اپنے اسکیما سے نئی انفارمیشن کو ہینڈل کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکویلیبریم. لیکن جب نئے ایکسپیرینس پرانے اسکیما سے میچ نہیں کر پاتے ہیں تو اس وقت ڈس ایکویلیبریم پروڈیوس ہوتا ہے. یعنی ایکویلیبریشن کیا ہے کہ یہ ایسیمیلیشن اور اکاموڈیشن کے درمیان ایک بیلنس کا نام ہے، جبکہ ڈس ایکویلیبریم ایک امبیلنس والی کنڈیشن ہے جو کہ ایسیمیلیشن اور اکاموڈیشن کے درمیان میں ہوتی ہے. جیسے جیسے بچہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے اس نے پریویس نالج یعنی ایسیمیلیشن کے ساتھ نیو انفارمیشن کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. ایکویلیبریشن بچے کو مدد کرتا ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکے کہ کیسے ہم نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہم پچھلی والی اگزامپل دیکھیں جس میں ہم نے ڈونکی اور زیبرا والی اگزامپل دیکھی ہے، اس میں بچہ پہلے اس نے ڈونکی کی پکچر دیکھی اور اس نے نیا ڈونکی جب ریئل لائف میں دیکھا تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ ڈونکی ہے اور اس نے ایسیمیلیٹ کر لیا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زیبرا دیکھا تو اب وہ زیبرا کو بھی ڈونکی ہی بول رہا تھا، لیکن اس نے پھر سے ایسیمیلیشن کا پروسیس کیا. لیکن اسے تب بتایا گیا کہ بیٹا یہ زیبرا ہے، یہ ڈونکی نہیں ہے اور یہ دونوں مختلف ہیں. تو اس وقت وہاں پر ڈس ایکویلیبریم پروڈیوس ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن میں جب بچہ ایکسیپٹ پھر اس کے بعد اکاموڈیٹ کرتا ہے اپنے اسکیما کو اور ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں ڈونکی اور زیبرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور وہ ایک نیا اسکیما ڈیولپ کر لیتا ہے جو کہ زیبرا کا اسکیما ہوگا، تو یہاں پر ایکویلیبریم پروڈیوس ہو جائے گا. اب ہم مزید ایگزامپلس کے ذریعے یہ تین جو ہم نے کور کانسیپٹس کیے ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ
اپنے کوگنیشن کو یوز کرتا ہے اور وہ اپنے انوائرمنٹ میں ایک برڈ دیکھتا ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک برڈ ہے جو کہ اڑ سکتا ہے. اب یہاں پر کوگنیٹو ایکویلیبریم پروڈیوس ہو گیا. بچے نے چیز کو سمجھ لیا، ایک بیلنس بن گیا. لیکن اب نیکسٹ کیا ہوا کہ وہی بچہ تھوڑے دن کے بعد ایک ایئر پلین کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے. یہاں پر بچہ چونکہ سیکھ چکا تھا کہ جو بھی چیز اڑتی ہوئی نظر آئے گی، فلائنگ آبجیکٹ جو بھی ہوگا وہ ایک برڈ ہوگا، تو بچہ کہے گا اس ایئر پلین کو ایک برڈ. اس پروسیس کو ہم کہیں گے ایسیمیلیشن. یہاں پر ایک ایکویلیبریم پروڈیوس ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس کی مما اس بچے کو بتائے گی کہ بچے یہ تو ایک ایئر پلین ہے اور لوگ اس پر سفر کرتے ہیں اور یہ ایک نان لیونگ آبجیکٹ ہے. اب بچہ کیا کرے گا کہ بچہ ایک نیا اسکیما بناتا ہے جو ایئر پلین کو برڈ سے الگ کرتا ہے، اور یہ پروسیس کہلائے گا اکوموڈیشن. اس طرح اس کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہوتی ہے اور وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے نیکسٹ اسٹیج کی طرف موو کر جاتا ہے. اور یہاں پر ایکویلیبریم بھی پروڈیوس ہو گیا. اگر ہم کوگنیٹو اسٹرکچر کو دیکھیں تو کوگنیٹو اسٹرکچرز یعنی اسکیماز کے ذریعے بچے انفارمیشن کو آرگنائز کریں گے. آرگنائز کرنے کے بعد ایڈپٹیشن کا بھی پروسیس آئے گا. بچے نے کسی چیز کو پہچان لیا، اب اگر وہ چیز اس نے اگر پکچر میں دیکھی ہے اور پھر ریئل لائف میں بھی وہ اس کو پہچان جائے گا تو وہ تو ایسیمیلیشن ہو جائے گی. یا پھر کسی پہلے والے اسکیما میں وہ نیو انفارمیشن نیو ایکسپیرینس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو ایسیمیلیشن کا پروسیس آئے گا، یعنی ایکویلیبریم آ گیا. لیکن اگر ایسا ہوا کہ بچہ اس انفارمیشن کو غلط سمجھ رہا ہے، اس کو اپنا اسکیما پھر سے ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نئی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ غلط انفارمیشن لے رہا ہے، تو اس وقت اکوموڈیشن کا پروسیس ہوگا. وہ ایک نیا اسکیما بنائے گا یا پھر اس اسکیما کو ایڈجسٹ کرے گا. مزید ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیٹ سپوز ایک 2 سال کی بچی ہے جوسلن. اس نے ایک ڈاگ کی پکچر دیکھی ایک بک میں اور وہاں سے اس کا ایک اسکیما ڈیولپ ہو گیا کہ ڈاگ کیسا دکھائی دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی ایک کیٹ دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ یہ ایک ڈاگ ہے. تو وہ ایکچولی کیٹ کو ڈاگ کے اسکیما میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. دیٹس ایسیمیلیشن. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدر اس کو بتاتی ہیں کہ یہ تو کیٹ ہے، تو وہ اپنے اسکیما کو موڈیفائی کرتی ہے اور ڈاگ اور کیٹ دونوں کے لیے الگ الگ اسکیماز بناتی ہے. یہ پروسیس کہلاتا ہے اکوموڈیشن. تو یہ تھا ایک بیسک اوور ویو پیاجےز تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے کی کانسیپٹس کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے سٹیجز بھی ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں چینل کو، تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایجوکیشن کے مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیوز بناؤں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ٹاپک کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ کس ٹاپک پر مزید ویڈیوز چاہتے ہیں. اور اینڈ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی، یور ڈریمز ڈونٹ ورک انلیس یو ڈو. سو کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ اور اپنے ڈریمز کے لیے محنت کرتے رہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.